السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ سب کو نورا ناولز چینل پہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 37۔ سارا فنکشن آپ نے مجھے دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھا، اب کیوں بلا رہے ہیں؟ رامین بھری بیٹھی تھی اور ارتضیٰ کے لیے جان کا وبال بنی ہوئی تھی۔ ایک تو دلہن کے روپ میں اس کے دل کو گھائل کر رہی تھی اور اوپر سے اکڑ دکھا کر جذبات کو ہوا دے رہی تھی، اور وہ بیچارہ بیٹھا اپنی ایک دن کی دلہن کو اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنے جذبات کا کچومر بناتے دیکھ رہا تھا۔ لیکن غلطی بھی اس کی اپنی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس کے سارے گلے شکوے سننے کے بعد ارتضیٰ نے ایک ڈبی اس کی جانب بڑھائی اور کھول کر دکھائی۔ رامین جو ابھی اور لڑنے کے موڈ میں تھی خاموش ہوئی۔ یہ رامین نے پینڈنٹ کو چھوا۔ اسے یہ پینڈنٹ دیکھا دیکھا سا لگا، مگر کہاں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ رامین مسکرائی۔ بہت پیارا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی وہ بھول چکی تھی۔ میں آئی؟ اس کے پوچھنے پر رامین نے سر اس بات میں ہلایا تو ارتضیٰ نے مسکرا کر پینڈنٹ اس کے گلے کی زینت بنایا۔ وہ چاندی کا پینڈنٹ تھا جس کا لاکٹ گلائی میں تھا۔ زیادہ مہنگا نہیں تھا، مگر جانے کیوں رامین کے لیے انمول تھا۔ رامین؟ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے پکارا۔ جی، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ رامین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لاکٹ کو جب تک میں نہ کہوں آپ نہ کھولیے گا۔ وہ لاکٹ کھلتا بھی تھا جیسے اندر کچھ ہو، لیکن ارتضیٰ کے کہنے پر رامین شاید ضد کرتی کھولنے کی، مگر جس طرح اس نے ریکویسٹ کی تھی رامین اس کی بات مان گئی۔ جب آپ کہیں گے تبھی کھولوں گی۔ رامین مسکرائی۔ اس کے چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ رامین کو اب احساس ہوا کہ جانے انجانے میں وہ ارتضیٰ کے بہت نزدیک آ چکی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا، مگر ارتضیٰ اس سے پہلے ہی اپنے اور قریب کر چکا تھا۔ گلے شکوے ہو گئے، منہ دکھائی بھی مل گئی، اب تھوڑا رومانس ہو جائے؟ گمبھیر آواز میں کہتے اس کے چہرے پہ جھکتے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ کہ آپ کو میں قبول ہوں؟ اس کے ذومعنی سوال پر رامین کی پلکیں لرزیں، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا، پھر بھی اجازت مانگ رہا تھا، تو رامین نے بھی بغیر مزاحمت کے خود کو اپنے مجازی خدا کے سپرد کر دیا۔ ارتضیٰ نے اپنی محبت کو بہت محبت سے خود میں سمیٹا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں زنیرہ کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، اور اتنا اپنا پن پا کر زنیرہ بے حد خوش ہوئی تھی کہ ہر لڑکی ایسا سسرال چاہتی ہے۔ کچھ رسموں کے بعد یاسمین بیگم نے زنیرہ کو کمرے میں بھجوا دیا، جبکہ عاصم بیچارہ باہر کھڑی فوج کے ہاتھوں اپنی جیب خالی کروا کر اللہ اللہ کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ حد ہے یار، اتنا تو مجھے کبھی کسی چور نے نہیں لوٹا جتنا اپنی شادی پہ اپنے گھر والوں نے لوٹا ہے۔ عاصم اپنا رونا روتے کہہ رہا تھا، جبکہ زنیرہ کو اس کی شکل دیکھتے ہنسی آئی۔ کچھ زیادہ ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اس کی کھیکھی سنتے عاصم نے آئی برو چکا کر قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جہاں اس کی بیوی بہت حق سے برجمان تھی، اور یہی سوچ عاصم کو سرشار کر رہی تھی کہ جسے چاہا اللہ نے اسے جیون بھر کا ساتھی بنا دیا۔ عاصم بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے اس کے قریب ٹک گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر گویا ہوا۔ شکریہ مسز زنیرہ عاصم خانزادہ، میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے۔ اس کے لمس پہ زنیرہ کے دل کے دھڑکنے کی رفتار بے اختیار تیز ہوئی۔ آؤ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اس کی حالت سمجھتے عاصم نے اسے چھیڑنے سے گریز کیا۔ زنیرہ کو اس وقت عاصم بے پناہ پیارا لگا کہ رات کے 2 بجے اس کا شوہر اپنے جذبات کو سائیڈ پر رکھتے اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی زندگی یاد الہی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہے۔ تم چینج کر لو، میں جائے نماز بچھاتا ہوں۔ اس کی جولری آہستہ سے اتارتے عاصم نے کہا تو زنیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا برا نہیں ہے میرا چھچورا، سوچتے زنیرہ مسکرائی۔ عاصم واش روم کی جانب بڑھا تو زنیرہ نے بھی اپنا لہنگا سنبھالتے بیڈ سے نیچے اتری اور چینجنگ روم کی جانب چلی گئی۔ 10 منٹ بعد دونوں نے کپڑے تبدیل کر کے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنی آنے والی زندگی کے بہترین ہونے کی دعا مانگی۔
نماز سے فارغ ہو کر زنیرہ نے جائے نماز سمیٹے اور عاصم چینجنگ روم کی طرف گیا۔ زنیرہ صوفے پر بیٹھ کر عاصم کا انتظار کرنے لگی۔ آج اس کا ہر فعل زنیرہ کے دل میں اس کی محبت پیدا کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ یہ سب سوچتے زنیرہ مسکرانے لگی، مگر بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت بس ابھی ختم ہونے ہی والی ہے۔ شاید کوئی ٹویسٹ آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چول بھی بچ جائے، پتہ کچھ نہیں ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ زنیرہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو عاصم ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ میری منہ دکھائی، زنیرہ نے سوچا۔ زنیرہ کو دیکھتے عاصم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ اس کے ساتھ صوفے پہ براجمان ہوتے عاصم نے بیگ کو سائیڈ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ زنیرہ کی طرف بڑھایا، جس کو زنیرہ نے تھام لیا۔ زنیرہ کا اس کے بعد کا رد عمل سوچتے عاصم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی مخملی ڈبیا زنیرہ کی جانب بڑھائی۔ تو زنیرہ نے پہلے سوچا کہ اگر یہ منہ دکھائی ہے تو دوسرے بیگ میں کیا ہے، لیکن پھر سوچا کیا پتہ دو گفٹس ہوں منہ دکھائی میں۔ بیچاری نے اپنی خوش فہمیوں کی لسٹ زیادہ ہی بڑی کر لی تھی۔ عاصم نے ڈبیا کھولی تو اس میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کے ایئر رنگز تھے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، اس کے چہرے کو انگلیوں کے پورے سے چھوتے کہا تو زنیرہ نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا لی اور پہننے لگی کہ عاصم نے روک دیا۔ یہ صبح پہننا بیگم، ابھی نہیں۔ زنیرہ نے ناسمجھی سے دیکھا تو عاصم مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں ابھی تم یہ پہنو۔ بیگ اس کے سامنے کیا۔ ایک اور گفٹ جاتا سوچتے زنیرہ نے اس سے بیگ لیا۔ اس میں موجود گفٹ دیکھتے زنیرہ کا دل چاہا یا تو خود ڈوب مرے یا اس چھچورے کو مار دے جس سے اچھے کی امید رکھ کر غلطی کر دی بیچاری نے۔ دیکھو بیگم، اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، تمہاری منہ دکھائی بھی دے دی، تمہاری ساری خواہشوں کا احترام کیا ہے میں نے۔ اب اصولاً تمہیں بھی میری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ یہ ششورا کبھی نہیں بدل سکتا۔ لعنت ہے زنیرہ تیری سوچ پہ جو اسے اچھا سمجھ لیا۔ اس نے اپنی عقل پہ ماتم کیا۔ خود پہنو گی یا یہ کام بھی میں کر لوں؟ عاصم اس کے قریب ہونے لگا مگر اس سے پہلے ہی زنیرہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ زونی، یہ غلط ہے، آپ معصوم نہ بنیں، ایک نمبر کے چھچورے ہیں آپ۔ یار تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے سچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو یہ سمجھ لیا کہ آپ اچھے ہیں۔ بیگم میں بہت اچھا ہوں، ابھی تک تو تم نے میری اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ بغیر زنیرہ کو سمجھنے کا موقع دیا عاصم اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس کے گال پہ لب رکھتے عاصم اس کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ دیکھیں بیگم، تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے سارے مطلب کل سمجھوں گا، ابھی تم مجھے سمجھو میری جان۔ اس کی قربت عاصم کو مدہوش کر رہی تھی۔ میں؟ ہاں تم۔ ایک ہاتھ کمر میں حائل کرتے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں الجھایا۔ عاصم؟ جانے عاصم، ابھی کچھ نہیں، ابھی میں چاہتا ہوں تم میرے لیے یہ پہنو۔ عاصم نے سرخ رنگ کی سلیو لیس نائٹی کی طرف اشارہ کیا۔ زنیرہ کے جسم کا سارا خون مانو اس کے چہرے پہ سمٹ آیا۔ میں؟ زونی، I wanna see you in this dress، مدھم سی آواز میں کہا۔ میں پہنتی ہوں۔ وہ اس کا شوہر تھا، کب تک انکار کر سکتی تھی؟ اس کی خواہش کا احترام کرتی چینج کرنے کی غرض سے چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ گائز ریویو ضرور دے دیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، اور میرے لیے دعا کیجیے گا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ باجی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں شمائلہ میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ لیکن باجی آپ کو ابھی؟ میری جان کچھ نہیں ہوا ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بس شادی میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا، اس لیے ہوا ہے شاید ایسا۔ نہیں باجی، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، خون کی الٹی آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے باجی، میں صبح ہی آپ کو خود ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ شمائلہ بیگم شاہین بیگم کے کمرے میں پانی کا جگ رکھنے آئی تھی، اپنی کا لکھا ہے یہاں پہ، پانی کا جگ رکھنے آئی تھی
جب انہیں واش روم سے آوازیں آئیں، انہوں نے جب دیکھا تو حواس باختہ ہو گئی۔ شاہین بیگم واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھیں اور ان کے منہ سے خون آ رہا تھا، لیکن شمائلہ بیگم کے اتنی بار پوچھنے پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، کوئی سیریس بات نہیں ہے۔ مگر شمائلہ بیگم بضد تھیں۔ بڑی بہن جو ماں کی جگہ ہو، اس کی ایسی حالت میں مطمئن ہونا ممکن نہیں ہوتا، اور یہی حال شمائلہ بیگم کا بھی ہو رہا تھا۔ انہوں نے شاہین بیگم کو گرم دودھ پلایا اور ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہی سو گئی، اور صبح ہوتے ہی ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ عاصم پیچھے مڑا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ ریڈ کلر کی نائٹی پہنے، بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے اس کے سامنے امتحان بنی کھڑی تھی۔ عاصم کے قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ لکنگ لولی، اس کے کندھے پہ لب رکھتے گویا ہوا۔ پلکوں کی بار گرائے وہ بس خاموشی سے کھڑی تھی، جبکہ اس کے جسم میں ہوتی ہلکی ہلکی لرزش عاصم پر صاف واضح ہو رہی تھی۔ اپنے دل کی بات سنتے عاصم نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر موجود پھولوں کے درمیان کسی پھول کی طرح لٹاتے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ سنیرا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ عاصم، اس کو اپنے چہرے پہ جھکتے دیکھ سنیرا نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی عاصم اس کے سارے الفاظ اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ فرار کی ہر راہ بند دیکھتے سنیرا نے عاصم کے سینے میں ہی اپنی پناہ گاہ بنا لی۔ اس کی جسارتوں پر وہ اسی کے سینے میں چھپ جاتی تو عاصم مزید جسارتوں پہ آمادہ ہوتا، اس پہ حاوی ہو جاتا۔ اپنی دلہن بنی بیوی کی گود میں سر رکھے وہ اسے اپنی 2 ماہ کی ربائی سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے یہ وقت زمل کے بغیر گزارا، اور زمل بھی کسی کہانی کی طرح بہت دلچسپی لیتے اسے سن رہی تھی۔ پھر اس دن زویا مجھے ہاسپٹل سے واپس لائی۔ پھر کیا ہوا عیسیٰ؟ زمل متجسس ہوئی۔ پھر پرسوچ انداز میں کہتے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو کسی بچے کی طرح بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ کون سا فیصلہ؟ زمل نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ… رک کر اس کو دیکھا جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، کہ جب تم واپس آؤ گی تو میں تمہیں اپنے اتنے قریب کر لوں گا کہ تم دوبارہ کبھی مجھ سے دور نہ جا سکو۔ عیسیٰ نے کہتے ہاتھ اس کی گردن میں پھنساتے، اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ زمل کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی۔ کافی دیر وہ ایسے ہی اسے خود میں قید کیے محسوس کرتا رہا، پھر اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے اسے آزادی بخشی تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی، ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی اس سے دور ہوئی۔ لیکن عیسیٰ فوراً اٹھ کر بیٹھتے اسے اپنے بے حد نزدیک کر چکا تھا۔ آپ نے میرا سانس بند کر دینا تھا۔ زمل نے اسے گھورنا چاہا، لیکن اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی نظریں ہی جھکا گئی۔ ابھی تو میں نرمی برت رہا ہوں، ہوش تو ٹھکانے لگائے ہی نہیں ابھی تمہارے۔ وہ شرم سے گلنار ہوتی اسے سن رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ کفل لگاتا اسے بے بس کر گیا۔ جب زمل کو محسوس ہوا کہ اب اس کا سانس بالکل بند ہو جائے گا تو اس کے کندھوں پہ مکے مارے۔ اس کی حالت پہ رحم کرتے عیسیٰ نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ اتنی لمبی سزا دی ہے مجھے، 2 ماہ دور رہا ہوں، اب اور ہمت نہیں ہے تم سے دور رہنے کی۔ وہ مدہوش ہوتا اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ آپ کی غلطی تھی، میری نہیں۔ اسے احساس کروایا کہ اپنی ہی غلطیوں کے نتائج تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ اب کیا کروں؟ سزا مل تو گئی ہے غلطی کی۔ اچھا نا۔ پھر اب آنکھوں میں خمار تھا۔ پھر اب کیا؟ اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ پھر اب حق لے لوں اپنا؟ وہ آنکھیں جھکا گئی۔ اس کے اجازت دینے پر عیسیٰ مدہوش ہوتا زمل کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔
اس ٹائم نا میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا 10 بجے میں، اور مجھے شدید نیند آ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے یہیں سو جاؤں، لیکن اب اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے، تھوڑا ہی رہ گیا میرا خیال ہے۔ زویا اور انس سب سے آخر میں گھر پہنچے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تو جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔